مولانا سے خطاب کے لیے درود و محمد والے بیت محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ولا تدعوا على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. چھوٹی سی سورہ ہے، پوری پڑھی جا سکتی تھی، لیکن پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ قرآن کو سورہ قدر میں نازل کیا. دوسری آیت میں کہا تم کیا جانتے ہو سورہ قدر کیا ہے؟ تو پھر میں نے بھی جب نہیں جانتے تو کیا کرنا، جب آگے نہیں جانتے تو میں نے پڑھ لی آیت کو ثواب تو مل گیا، لیکن پھر مطلب جو ہے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور ارواح صبح تک، جب تک اللہ کی اجازت، اس کی اجازت سے آتے ہیں، جب تک اس کی اجازت رہتی ہے تب تک رہتے ہیں. شب مبارک قدر ہے، تمام راتیں پورے سال کی ایک طرف، اس میں اللہ کی کچھ مناسبات ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں. ان میں سے ایک یہ رات شب 23 کی رات اس کو کہتے ہیں. روایت کو اگر سامنے رکھا جائے اور پھر ان کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ جہاں 19 کی رات ہے، جہاں 21 کی رات ہے، پھر یہ رات ہے 23 کی رات ہے. یہاں پہ علماء روایات کو پڑھنے کے بعد اشارہ دیتے ہیں کہ اگر شب قدر کی رات ہو تو اس کا اقوا بنتا ہے کہ قریب ہو شب قدر کی رات سے. شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ایک قلب پہ، ایک دل پہ. ایک اللہ کی حجت ایسی موجود ہے کہ جس طرح سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد والے محمد. کہ تم استدلال کرو امامت کے برحق ہونے کا، تم استدلال کرو رسالت کی وراثت میں ہمارے شمولیت کا. کس سے؟ سورہ انا انزلنا سے. کہ ان سے پوچھو کہ جو ان کے علماء ہیں کہ جو تنزل الملائکۃ ہو، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ حال اور استقبال کا صیغہ ہے کہ آتے ہیں، آتے رہیں گے. تو جہاں یہ نزول ملائکہ ہو رہا ہے کس کے قلب پہ ہو رہا ہے تو وہ بتائیں، اور پھر یقیناً اس نتیجے میں پہنچو گے کہ ہم اہل بیت ہیں. یہ بات اس کے لیے جو اہل علم ہے، جو اہل علم ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہے. اس لیے امام کہتے ہیں اس سے استدلال کرو، اس سے بات کرو. شب قدر
دعا کی رات، شب قدر، توبہ کی رات۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اکثر تو اب گزر چکا ہے، ماہ رجب، ماہ شعبان، پھر ماہ مبارک رمضان، جس کو اکثر لوگ بہار عرفا کہا کرتے ہیں، کہ پورے سال کے مہینے ایک طرف، لیکن جو سپرنگ ہے عرفا کے لیے، جو وے فیئرز ہے، جو انگلش سپرنگ کا مہینہ ہے، جو فصل بہار ہے، جو ربیع ہے، وہ یہ 3 مہینے ہیں کہ جس میں جس طرح سے مردہ اشجار کو زندگی میں آتا دیکھتے ہیں سپرنگ کے سیزن میں، جس طرح سے اللہ کی زمین کے جس پہ کبھی بعض جگہوں پہ برف ہوتی ہے، کہیں پہ جو اعشاب تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے، زندگی کی رمق جو ہے وہ کم تھی۔ بعض جگہوں پہ آپ اس طرح سے جائیں، جو بعض فارسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ویران ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک سیزن میں یہ آباد ہو سکیں گے، تو پھر اسی فارسٹ میں آپ جب اسپرنگ سیزن میں جائیں تو زندگی کے ایسے آثار ہوتے ہیں، وہ پرندے جو چلے گئے تھے واپس آ جاتے ہیں، وہ حشرات ارض پھر سے نمودار ہوتے ہیں، وہ روڈنٹ جو رہتے ہیں، اسکورلز ہوں، جو بھی اس کے اینیملز ہوں، یہ تمام چیزیں اس طرح سے زندگی ایکو سسٹم میں، ہیبیٹیٹ میں واپس آ جاتی ہے کہ کہاں اس کا ونٹر اور کہاں بھی اسپرنگ۔ تو اسی کو ذہن میں رکھ کے جو مردہ قلوب ہوتے ہیں ان کی زندگی کے لیے 3 مہینے ہیں، جو سیزن یہ 3 مہینے ہیں، چاہے وہ ماہ مبارک رجب ہو، ماہ شعبان ہو، ماہ مبارک رمضان ہو، احیاء قلوب کے لیے۔ جو CPR کا شخص ہوتا ہے کہ اب اس کی جان جانے والی ہے، اب کوئی ٹریٹمنٹ چل نہیں رہا، اگر آپ باقی سمجھیں تو آج کی رات وہ رات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کسی حوالے سے کوئی مایوسی تھی کہ آج کی رات سے پہلے مغفرت نہ ہوئی ہو، گناہوں کی بخشش نہ ہوئی ہو، گردن نارے جہنم سے نہ چھوٹی ہو، تو آج کی رات کو غنیمت جانے کہ مجھے اندازہ ورکنگ ڈے ہے۔ تو جو لوگ نہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، انسان علی نفسہ بصیر، آپ اپنے ہاتھ سے بہتر آگاہ ہیں، بہتر واقف ہیں کہ کس طرح آپ کو زیادہ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ نے ہر بہانہ ہمارے سامنے رکھ دیا، تمام تر روایات، تمام تر آیات، ان کے اقوال، یہاں تک کہ اگر آپ کو پریشانی ہو کہ رونا نہیں آتا، گڑ گڑائے کیسے، معافی کیسے مانگے، ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ عجیب بات ہے، انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں انسان اگر گناہ کا عادی ہو جائے تو قساوت قلب آ جاتی ہے، اس کے لیے گریہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے رونا جو ہے پریشان کن ہوتا ہے۔ جس کے جتنے انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، دل اس کا سنگ یا پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے جب جانماز پہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے I do not feel a connection، میں دعا کر تو رہا ہوں لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ دعا کی اجابت ہو رہی ہے۔ رسول ترک کی شخصیت گزرے ہیں ایران میں، ان کی قبر جو ہے میں اگر کوئی جائے تو اس کو مل جائے۔ یہ ایک زمانے میں ان کی شہرت اچھی نہیں تھی، خلاصۃ اللہ، ان کی شہرت اچھی نہیں تھی، ان کے دوست احباب بھی اچھے نہیں تھے، اور ایسے آدمی تھے کہ اکثر لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، اور اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ ان کی ہیبت زیادہ تھی، اس لیے ڈرتے تھے کہ ان ساتھ لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ بہرحال ان کی شہرت اچھی نہیں تھی، یہاں تک کہ جب وہ مجلس میں آیا کرتے تھے تو لوگ، جس نے مجلس کا انعقاد کیا ہوتا تھا، ان سے کہہ دیتا تھا کہ آپ کی وجہ سے شرفا ہماری مجلس میں نہیں آتے، لہذا آپ مجلس میں مت آیا کریں۔ یہ ان کی شہرت تھی۔ عادت یہ تھی کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو بھی جس بھی مشغلے میں رہتے تھے، وہ جو بھی ان کو however he passed his time، لیکن جب اس کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب ماہ محرم ہے، اب وہ 10 دن ہیں جو امام حسین سے منسوب ہے، تو جو اس کی بری عادتیں تھیں وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس سرکل میں بھی یہ معروف تھا، اس سرکل میں جس سرکل میں اٹھتے بیٹھتے تھے، جن سے ان کا انٹریکشن تھا، جو ان کا نیٹ ورک تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں یہ ان کاموں پہ نہیں رہتا، یہ صرف عزاداری کے لیا کرتا ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ مجلس میں مت آئیں، آپ کی وجہ سے شرفا نہیں آتے، اس وقت اس کا دل ٹوٹا اور یہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس وقت اس کا دل ٹوٹا، اپنے گھر چلا گیا، بہت رویا۔ کہتے ہیں بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے رسوائی کا امکان تھا، لیکن کبھی اس گھر سے بھی مجھے نکالا جائے گا، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔
بہت رویا. کہتے ہیں رات میں کسی پہر میں دستک ہوئی دروازے پہ, تو جو متولی تھے مسجد کے امام بارگاہ کے, ان کے ساتھ جو معززین تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں, کل سے تم واپس آ رہے. اس کو بھی خود سمجھ میں نہیں آیا کہ آج منع کیا اور کل پھر بلا رہے. تو پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہم نے خواب میں سید الشہداء دیکھا. اور اس نے کہا کہ تم نے کیوں منع کر دیا اس کو؟ یعنی کیفیت ایسی تھی کہ ایک سب کی صورت میں تھا, لیکن چہرہ تمہارا تھا, صورت تھا اس وقت, لیکن وہ پہرا دیتا تھا امام بارگاہ کے باہر. تو امام نے کہا کہ دیکھو تمہیں حق نہیں منع کرنے کا کسی کو کہ ہمارے پاس نہ آئے, یہ ہمارا آزاد ہے, ہمیں رونے آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کیا برتاؤ کرنا ہے. خلاصہ و غرض کیا ہے, کیوں اس بات کو نے نقل کیا؟ خلاصہ غرض یہ ہے کہ جو اللہ نے تمام بہانے آپ کو دینے تھے نا, رسول ترک جیسا شخص کہ جو گناہوں کا عادی ہو چکا ہے, اس کے دل کو بھی اللہ نے ایک سافٹ ایسپیکٹ سے نرم رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا. جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا نا, تمام تر بہانے. اب آپ کو اگر آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ آپ کی گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے, تو اللہ نے جو سب سے حبیب چیز تھی آپ کو, جو سب سے پیاری چیز تھی, مولا کائنات, وہ نیام میں اپنے پاس واپس بلا کے, اور جس انداز سے اللہ نے بلایا اس کو پتہ ہے, ان مسائل کو یاد کریں پھر طلب مغفرت کریں, ان مصیبتوں یاد کریں پھر طلب مغفرت کریں. ابن شبیب پھر سے جو امام رضا علیہ السلام نے روایت کی ہے, وہ آپ کے ذہنوں میں رہی ہوگی. اکثر ماہ مبارک رمضان, ماہ مبارک محرم اس کو پڑھا جاتا ہے. اچھا, اس عبارت کو توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں ابن شبیب, جب تم رونا چاہو ان کنتا باغی شہید, تو حسین کو یاد کر لینا. اب واقعی اللہ کی محضر میں ایک پریشانی ہوتی, انسان محسوس نہیں کرتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں, لیکن اسے توبہ ہو نہیں پا رہی, کوئی رکاوٹ ہے. جانواز انسان بیٹھتا ہے, بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھتا ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے. آج کی رات ماشاءاللہ سے عبادت کی رات ہے, تو جو عبادت کا ہوتا ہے کہ بہترین اچھا صاف لباس پہنے, خوشبو کر کے بیٹھے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سفید کپڑے, جو بھی جس طرح سے آدمی تیار کرتا ہے, روایت کے اندر تمام باتیں موجود ہیں. لیکن جس طرح سے آپ مصلی پہ بیٹھے, اب آنکھیں خشک. اب وہ اتصال کی جس کے آپ منتظر ہیں, جس کے لیے آپ وضو کیا, آپ نے غسل کے تمام چیزیں, وہ نہیں ہو پائے. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے, یہ قبض و بست جو ہے انسان کی روح کی کیفیات اور حالات ہوتے ہیں کہ انسان جانواز سے بیٹھا, اب کہتے ہیں اب وہ گناہ اسے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, کیوں ایسا نہیں ہو رہا. اور پھر گھڑی کا قرابہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دن ملموں کے پاس نماز فجر کا وقت ہے, توبہ نہیں ہوئی ہے, دعا پڑھ رہا ہوں, سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, کہیں میرے ہاتھ سے شب قدر نکل نہ جائے. اللہ بہت بخشنے والا ہے, اللہ آج بھی بخشے گا, اللہ بخشنے والا تو کل رات بھی بخشے گا. اللہ بہت عطا کرنے والا ہے, جو آج رات دے سکتا ہے وہ پوری زندگی آپ کو دے سکتا ہے. لیکن وجوہات کی بنا پر ائمہ نے کچھ ایام کو اللہ کے حکم سے مخصوص کیا ہے کہ آج رات کو احیا کرو, آج رات کو مانگو. آج اللہ کی طرف سے جو عطا ہوگا اور طرف بخشش ہو سکتی ہے, لیکن آج رات تمام چیزوں سے جدا ہے. اللہ کے ناموں میں دعا افتتاح کے اندر آپ پڑھتے ہیں. اللہ اپنے ایک صفت کو اپنے آپ سے مختص اور منسوب کرتا ہے. کثیر صفح, صاد فے ہا, صاد فے اور ہے. ایک ہوتا ہے اللہ بخشنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک یہ صاد فے اور ہے جو لفظ ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اور معاف کرنے والوں کے حوالے سے مختلف ہے. اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے, جو تو جاپنیز لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, برتن اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو گوند سے جوڑتے ہیں, لیکن وہ گوند تلائی ہوتی ہے, گولڈ کی ہوتی ہے, تاکہ وہ جو چیز جڑ گئی ہے, کریکس اس میں بہرحال رہتے ہیں, لیکن وہ بیوٹیفائی ہو جاتی ہے. اس کا ایک پورا بہرحال ایک پروسیجر ہے, اس کا نام بھی ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ زیادتی کریں, پھر آپ معافی مانگیں, وہ آپ کو معاف کرتے ہیں, آپ واقعی پشیمان ہیں, لیکن جو ایک دراڑ رہ جاتی ہے, جو ایک اسکریچ رہ جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے, اس کو ہٹا نہیں سکتے آپ. وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. بھلے پھر سے آپ کے روابط اچھے ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ جس سے آپ نے معافی مانگی ہے, لیکن ایک چیز کہیں نہ کہیں دل میں کھٹکتی رہتی ہے. آپ فرگیو تو کر سکتے ہیں, فرگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جب تک حادثہ چل رہا ہے. ڈیمینشیا ہو جائے وہ الگ بات ہے, پھر تو اللہ نے کرم کیا, ہر آدمی دوست چل رہا ہوتا ہے. بعض واقعی ایسا ہوتا ہے,
بعض دفعہ بیماریاں جو ہے وہ نعمت ہوتی ہیں. آپ نے دن میں کسی کے لیے برائی رکھی زندگی بھر, بیماری ایسی ہوئی بڑھاپے میں لاحق, آپ نے رات بھی معاف کر دیا. آپ کا دل نرم ہوا بیماری کی وجہ سے, اس کا دل ویسے نرم ہو گیا قرض کی وجہ سے. دونوں جو بچپن جو دو مومنین تھے جن کا دل ایک دوسرے خراب تھا, اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ دونوں قبر میں جائیں ایک دوسرے سے ناراض. آپ سمجھے, اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہماری مغفرت کے, اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے. اب جو کل تک آپ کا دشمن تھا آج آپ کو یاد ہی نہیں, بھول گیا. آج ان کے ساتھ بیٹھے میں بچے بتا رہے ہیں کہ ابا اس سے تو آپ نے منع کیا تھا بات کرنے کو, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ٹھیک ہے. تو یہ واقعی میں جو انسان آسان تک شیئن کسی چیز کو برا سمجھتے ہو تو آئندہ خیر ہوتی ہو, لیکن ہاں کوشش کریں کہ اللہ کو ڈیمینشن نہ دینا پڑے تاکہ ہم انسان لڑے اس سے پہلے ہمیں عقل آ جائے, ہے نا, اتنے ایکسٹریم میجرز نہ دینا پڑے. لیکن جو سوال فیل کا لفظ میں نے بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کیے ہو, انسان نے طلب مغفرت کی ہو, لیکن بہرحال اثرات اگر رہ جاتے ہیں روح میں روان میں, اس لفظ کا کثیر الصف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے. اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ گناہ کا اثر نہ روح میں رہتا ہے, نہ زبان میں رہتا ہے, نہ بدن میں اس کے آثار رہتے ہیں. کیونکہ اگر گناہوں کو صرف گناہوں کے کسی وقت انشاءاللہ دیکھا جائے, چھوٹا مطلب کرونالوجیکلی اسپیکنگ زمان اور مکان کے حوالے سے مختصر سا ایک فعل ہوتا ہے. کسی نے گن اٹھائی, تانی کسی کے سر پہ اور ٹریگر دبا دیا, کتنی دیر کا فعل لگے, سیکنڈز کا ہوتا ہے دفعہ. لیکن جس نے ایک شخص کو مارا ناحق, اس نے انسانیت کو مارا ہون کیا, خلود قیامت کے اندر اس میں جہنم میں خلود ہے. کیوں اس طرح سے؟ کیونکہ صرف یہ فعل گناہ نہیں ہے, اس کے بچے یتیم ہوئے, ان کی پریشانی تمہارے ساتھ ہے. خدا نہ خواستہ یہ یتیم کل کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, فقر و فاقی کی وجہ سے اس کا گناہ تمہارے سر ہے. یہ جو ریپل ایفیکٹ ہے نا سارا, ان سب کا تاج تمہارے سر پہ آئے گا جس نے گناہ کیا ہے. گناہ کرنے والا اس وقت نہیں سوچتا, لیکن جو ریپل ایفیکٹ ہے, جس کی جو جتنے بھی اثرات مترتب ہوں گے اس کے بعد, ٹریگر تو آپ نے چلایا ہے, سزا اس کی ملنی چاہیے تھی, اس کی سزا قصاص ہے دنیا کے اندر. لیکن جو ریپل ایفیکٹ ہے کہ شریف گھرانے کے بچے بچیاں خدا نخواستہ کوئی ایسا بدکردار کام کرے کیونکہ پیٹ پالنا ہے, کیونکہ ان کا جو وارث تھا گھر پہ بریڈ ارنر تھا اس کو تم نے مار دیا, یہ سب سوچ کے بیٹھے گناہ کا. گناہ کو بعض دفعہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فعل ہے اللہ کی ذات اور آپ کے بیچ میں. بعض دفعہ خدا گناہ میں انسان اتنا بحواس ہو جاتا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر دیتے گناہ میں, اس کو اندازہ نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس میں مومنین ایمان صاحب ایمان جو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا, اور اللہ اسی طرح سے رکھے نسلوں کا. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو اکیلے کر لیتے تو شاید اچھا ہوتا, ایک گواہ بھی لے آئے قیامت میں کہے گا ہاں اللہ میں نے دیکھا اس کے گناہ کرتے. عجیب مقامات, عجیب مرحلے ہیں. لیکن اللہ کی بخشش سے, اللہ کے معاف کرنے سے, اس بات کو بالفعل جانے, ایکچوالٹی کے ساتھ, پوٹینشیل کی بات نہیں کر رہا, ایکچوالٹی کے ساتھ جانے کہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا بخشش کے لیے, معافی کے لیے, تو اس نے مجھے معاف کر دیا ہے. خاص طور پہ سورہ عنکبوت آج جو تلاوت ہوگی, سورہ ہائے قرآن کی جن کی آج تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے, کہ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی تمام جو ہے وہ احیاء اور سورہ ہائے قرآن کی قرأت ہو سکے. حضرات امام فرماتے ہیں جب سورہ روم یا سورہ عنکبوت کی تم تلاوت کر لینا تو اطمینان کر لینا کہ تم اہل بہشت ہو, تم جنت میں جاؤ نہیں, تم اہل بہشت ہو. اس اطمینان کے ساتھ آدمی بیٹھے رضا ہوتا. یہ ایک بہت مطلب آپ اس کو سوچیں, کبھی کوئی ایسا آدمی ہو جو سائیکالوجسٹ ہو یا تھراپسٹ ہو یا کاؤنسلر ہو, صرف آپ اس نیت کو نا کہ ایکچولائز کر لیں کہ میں ایسا ہوں, آپ کی عادتیں بدل جاتی ہیں. جو اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے شخص, ایک تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم اے اسموکر, آئی ایم ٹرائنگ ٹو کوئٹ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو کوئٹ. کہتے ہیں اپنا سرکل بدلیں, ہلکا احباب بدلیں, وہاں جائیں نہیں کہ جہاں پہ آپ کو طلب کی یا حاجت محسوس ہو. یہ تمام ایک انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ سے آج ہی کہہ دیں کہ آئی ایم ناٹ اے اسموکر. واہ واہ. کوئی آپ کو اگر مثال دے رہا ہوں, کوئی اگر آپ کو سگریٹ بڑھائے گی تو آپ اپنے آپ سے کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اے اسموکر. اس سے آپ کہیں گے نا آئی ایم ٹرائنگ ٹو کوئٹ, کہ آج کر دو کل کر دو,
ارے آج چھوڑ نا یہ عادت، کل چھوڑ دینا عادت نہیں. اس نے کہا I'm not a smoker، میں ہوں اسموکر، کل تھا، آج میں اسموکر نہیں ہوں. کل تک میں جہنم میں تھا، آج میں بہشتی ہوں. یہ کہہ کے بیٹھے. اور میں نہیں کہہ رہا، امام صادق علیہ السلام کہہ رہا. کہ جس نے یہ دوسروں بھی پڑھ لی وہ اہل بہشت میں سے ہے. تو آپ امام آپ کو باور کرانا چاہ رہے ہیں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو کہہ رہے ہوں گے، آپ کہہ رہے تو مان لیتے ہو، کہہ رہے ہیں کہ اس کو جان لو. ہمارا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے، ہمارا عقیدہ دیکھیں بعض دفعہ انگلش میں مس ٹرانسلیشن ہو جاتی ہیں بلیف اور فیتھ کے حوالے سے. آپ اللہ پر جو ہے فیتھ ہے، بلیف ہے، کسی دن اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. جو اللہ کا وجود ہے اس پہ جو آپ کا فیتھ ہے یہ بلیف ہے. بلیف ہے نا، ٹھیک ہے. بلیف ہے امکان. اچھا میں انگلش میں کہتا ہوں، آپ کے پیرنٹس کو خدا لے گئے، مطلب کبھی توفیق دے ان کو، اگر دنیا میں ہے تو خدا ان کی طول عمر عطا کرے، اور دنیا سے رخصت ہوں گے تو خدا ان کی قبر کو منور کرے. کسی کے پیرنٹس آ جائیں ان سے سوال پوچھوں، ڈو یو بلیو دے آر یور پیرنٹس، ڈو یو نو دے آر یور پیرنٹس؟ ڈو یو بلیو یہ جو دو لوگ ہیں یہ میرے پیرنٹس ہیں، یا یہ نالج کے مقام پہ ڈو آئی نو دس دیز آر پیرنٹس؟ امام صادق کہہ رہے تم یہ 2 سورہ پڑھ لو تم جنتی ہو. یہ بلیف ہے یا یہ نالج ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو آج رات میں یہ مانگے اللہ اس طرح سے صادق محمد کی بات مانگوں کہ بلیف نہ ہو، نالج بن جائے. مولا کائنات سے کہ دہل مبارک سے ادا کیا ہر لفظ ہماری نالج ہو. لعل شاید گویا کہ ممکن ہے امکان اس سے خارج تمام باتیں. جب کہا ہے مولا کائنات نے پھر اسی طرح سے ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش پریشانی گنجائش نہیں. اب پھر یہاں جب آپ نے باور کر لیا نا کہ اہل بہشت ہے، کہ آپ نے باور کر لی کہ میں اہل بہشت ہوں، پھر آپ یو ول اسٹارٹ بیہیونگ لائک دیٹ. آپ اپنے آپ کو خود ٹوکنا شروع کر دیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں. مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ، اگر آپ خدا تو ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ جو مومنین کے بچے ہیں بہترین تربیت پائیں، بہترین تعلیم پائیں، بہترین اسکول میں چلائیں، بہترین یونیورسٹیز میں جائیں، بہترین ان کو دنیا کی نعمتیں ملے. کس لیے؟ صدقے میں محمد آل محمد کے لیے. کیوں؟ تاکہ انسانیت کو وہ فروغ دے سکے، تاکہ سامنے والا کہہ سکے دیکھو یہ ایسا کام کرتا نہیں، علی کی پالا ہے نا، یہ شناخت ہو. یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ماتمی ہے. تو آپ سے کوئی آ کے کہے کہ فلاں شخص کو وہاں دیکھا تو پہلا رسپانس ہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکے. تو ماتمی کو کام کر نہیں سکتا. سمجھے اس بات کو؟ سلام دیتے ہیں محمد والے. چھوٹے سا بچہ ہو، چھوٹے سے بچے سے مراد 8, 9, 10 ایئرس کو ہو، اور کسی اسکول میں کیڈٹ کالج میں پڑھتا ہو، اس کو پتا ہے کہ میں یونیفارم ایک خاص انداز سے پہنتا ہوں. I carry myself a certain way. کیونکہ میں ویسا نہیں ہوں اس لیے I will not behave like that. جو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ علی والے بہشتی ہیں، آپ خود ہی اپنا آپ کو ٹوک دیں گے کہ میں ایسا ہوں ہی نہیں، میں ایسی حرکت کیوں کر رہا ہوں. اس لیے مولا کائنات نے کہا تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے. بے شک، کم سے کم. اگر تمہیں اپنے آپ کو بیچنا ہی ہے، اپنے الفاظ میں کہہ رہا جنت سے ہوں، کم. اگر فروخت ہی کرنی ہے نا اپنے آپ کو، جنت سے کم معاملہ نہیں کرنا. 5,000 10,000 پاؤنڈ 50,000 پاؤنڈ بھی کچھ نہیں ہوتے. کم از کم جب تمہاری قیمت ہی ہے، تمہاری قیمت ہی ہے، اپنی قدر و قیمت و منزلت پہچان. اور پھر مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے جو ایام ہے، خدا آپ کی گریے کو، آپ کے عزاداری کو، آپ کے رونے کو، آپ کے صوم و صلات کو قبول کرے. بیوی آپ سے راضی ہوں، صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آپ سے راضی ہوں. کافی گفتگو رہی مولا کائنات کے حوالے سے، لیکن ایک بات میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو فائنل پہنچاؤں کسی حد تک، کسی منزل تک، کہ مولا کائنات کی زندگی کے کئی رخ، کئی پہلو ہیں، لیکن there's 2 sides to this coin. ایک وہ مولا کائنات جو میرر آپ کے لیے ہے، جو علی امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو مشکل کشا ہے، جو ہم سے تعارف ہوا. سکے کا وہ رخ بلا تشبیہ جو ہماری طرف ہے، ایک سکے کا وہ رخ ہے جو اللہ کی طرف ہے. ایک مولا کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں،
ایک مولا کائنات جو اللہ دیکھ رہا ہے، ایک مولا کائنات جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک مولا کائنات جو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ نہج البلاغہ کو اللہ توفیق دے۔ بس اس بات کو میں چاہوں گا کہ آپ محسوس کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60، 70، 80 سال، جتنا آپ کو علی پتہ ہے نا، جتنا آپ کو مولا کائنات پتہ ہے، آپ بیٹھے اس کو لکھیں نہیں، آپ سوچیں کہ میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا کائنات 60+ ایئرز ان کی لائف ہے، مولا کائنات 60+ ایئرز لائف، کتنا پتہ ہے آپ کو ان کے بارے میں؟ آپ صرف جا کے اسیس کریں آج جو اپنے آپ کو، ہمیں مولا کائنات کے بارے میں کتنا پتہ ہے، کتنی اقوال پتہ ہے مجھے۔ اگر اکیلے مشکل ہو رہا ہے جو 5 لوگوں کا گروپ بنا لیں، کتنی کتاب لکھ لیں گے؟ جو حافظے سے بتا رہا ہوں، حافظے لکھ، یہ نہیں کہ کتابوں میں آ کے چھانے اس کو، حافظے میں آپ کی وجود میں آپ کو یاد ہے 4-5 دوست بیٹھے اور اس کو لکھنا، یہ جرنل کرنا شروع کر دیں، ریکارڈ کرنا شروع کر دیں۔ مولا کائنات کی روزمرہ زندگی جو ہے، ایوری ڈے لائف، ناٹ دی ملکوتی زندگی، ناٹ دا بیفور کریشن زندگی، ناٹ دی آفٹر قیامت زندگی، نہیں، وہ جو وقت انہوں نے یہاں زمین پہ لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، کتنا ہمیں آپ کو پتا ہے؟ بہت چھوٹا سا جزوا ہوگا، حافظے کی بات کریں، 5-10 لوگ بیٹھے ہیں، مختصر سا جزوا ہوگا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ تو مولا کائنات ہے حضور، اتنا سا علی پتہ ہے، دیوانے ہیں ہم لوگ، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، اتنا سا علی پتہ ہے۔ باقی جو مولا کائنات ہے صرف اس زندگی کے اندر، میں ملکوت اور جبروت اور ناسوت اور حاوت کی بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں، جو مکے میں رہتے تھے، جو مدینے میں رہتے تھے، جو کوفہ میں رہتے تھے، وہ مولا کائنات، ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت مختصر سا پتہ ہے، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں، صرف جو یہاں رہتے تھے کہ علی کون ہے، تب دیوانگی کا یہ حال ہے سرکار، ساقی کوثر خود ہاتھ سے جام کوثر پلائے تو کیا حشر ہوا، لیکن مرحبا ہو آپ کے والدین پر، اس طرح سے آپ کو تیار کیا۔ جتنا میں نہ شکایت میں بات کروں، چاہوں اس بات تبصرہ کریں کہ یہ تاثیر کیا ہے اس محبت کی۔ لوگوں نے اس سے زیادہ ٹیسٹ میچ دیکھے ہوتے ہیں، نمبر آف آورس، جتنا انہوں نے علی سنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مختلف ایسپیکٹ سے وہی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جس طرح قرآن زندہ ہے اسی طرح ذکر علی بن طالب زندہ ہے۔ ہر دن سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے حی، ایک ہوتا ہے یحیی، حیات دینے والا، علی کا ذکر حیات بخش، اس لیے ہر جگہ مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ زندگی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ کوانٹیفائی کریں، کوالیفائی تو نہیں کر سکتے، جتنا آپ کا علم ہے کوانٹیفائی کریں اور آپ پرسنٹیج نکالیں، مولا کائنات کی زندگی اگر 100% ہے، ہاؤ مچ ایکسپوجر ڈو یو ہیو ٹو ہز لائف؟ منیملز ہے، نیگلیجنس اس کا مطلب بہت کچھ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ میں توفیق ہے کہ جتنا کم از کم مکتوب ہے، کم از کم کتابوں میں ہے، اللہ میں توفیق دے، کیونکہ یہ توفیق دیکھیں، توفیق ہوئی جتنا سا آپ کے پاس علی ہے نا، کمپیریٹیولی جتنا علی ہے، یہ آپ کی بخشش کے لیے بہت کافی کرتا ہے، خیرات نہیں کرا، یہ اتنا ہے کہ مولا آپ کو مسکرا کے دیکھیے، صرف معرفت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ سے کوئی پوچھے، باقی نیگلیجیبل اماؤنٹ کمپیئر ٹو دیٹ پرسن ہمسیلف، بہت کم اماؤنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود دیوانگی کا حال دیکھیں، تعبد کا حال دیکھیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ مولا علی کو مطلب آپ کو زیارت کا موقع مل رہا ہے اور تمام عزیزیں سب کچھ، آپ چلے، محبت ہے نا، اللہ کا ہر انسان آتا ہے وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی معرفت جس طرح سے ہونی چاہیے کم۔ کتاب نہج البلاغہ کو کسی ایسے شخص کو دیں جو عربی جانتا ہو، اسلام شرط نہیں ہے، صرف عربی جانتا ہو، وہ بھی عربک لٹریچر کا اگر استاد ہو تو اور اچھا ہے، اسلام شرط نہیں ہے، اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ کور پیج بھی نکالتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا کلام ہے، کس نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کتاب دیتی کہ تم پڑھ لو، 5-10 مہینے تمہارے پاس ہے، سال بھر وقت ہے، پھر میں آپ لوگ آپ کر سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کیجیے گا، کیونکہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، تو جو خلاصہ کتاب ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ کو ایسا عرب مل جائے، عرب زبان، وہ آج کل کی کولوکیل عربک بات نہیں کر رہا، جو عربک کا استاد ہوتا ہے اس کو نہج البلاغہ دیں، یہ نہیں پتہ ہے کہ کس کی کتاب ہے، سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے کہ ایک شخص کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک شخص نہیں، تمام، کیونکہ ایک شخص کے اندر اتنے پہلو آ نہیں سکتے۔ جب یہ توحید پہ گفتگو کرتا ہے تو لگتا ہے نہیں کہ یہ جنگجو بھی ہوگا، جب یہ توحید پہ بات کرتا ہے
تو لگتا نہیں کہ اس کو مطلب یہ کوئی راہب ہوگا، اس نے زندگی پر یہی کام کیا ہے، اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا ہے، لیکن جب دنیا کی باتیں کرتا ہے تو لگتا ہے اس سے بڑا کوئی تاجر نہیں ہوگا، اس سے بڑا دنیا شناس کو نہیں ہے۔ جب یہ جنگ کی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کی زندگی بھر جنگ نہیں ہے، اس کو امن کا پتہ نہیں ہوگا۔ جب حقوق انسان کی بات کرتا ہے تو آج تک کسی نے انسان کو اتنی عزت نہیں دی جتنی اس نے، اور یہ کہا ہے لوگوں نے۔ کتنے ایسپیکٹ ہیں مولا کائنات کے جو پوشیدہ ہیں، کتنے ایسپیکٹ ہیں مولا کائنات کے جو پوشیدہ ہے، نہیں پتا ہمیں، واقعی نہیں پتا ہمیں۔ جو ساتھ بیٹھے تھے ان کو نہیں پتا، چاہنے والے تھے، چاہنے والے تھے۔ مولا پتہ کیا کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام سے؟ تو وصیت آپ نے اکثر سنی ہوگی الفاظ۔ مولا کی ایک عادت تھی، ان کا جو استاد میں لفظ کہتے ہیں بٹوا تھا، بٹوے سے مراد وہ چھوٹا سا بیگ جو لے کے آتے تھے اپنے امام کے ساتھ، اس بیگ پہ چھوٹا سا پاؤچ جس کو کہہ لیں آپ، پاؤچ پہ ایک مہر لگی ہوتی تھی۔ اچھا عرب میں ہوتا تھا جب تک مہر لگی ہے مطلب اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ نے مہر توڑی، پھر پاؤچ کھولا، پھر جو اس کے اندر سامان ہوا آپ نے نکال دیا۔ تو جو ساتھی بیٹھا تھا امام کا، اس نے نوٹس کیا کہ امام نے ایک پاؤچ نکالا، اس پہ ایک مہر لگی تھی، مہر توڑی، پاؤچ کھولا، اس نے کہا کہ علی کے پاس ایک ایسا پاؤچ کہ جس پہ مہر لگی ہوئی ہو، اتنی قیمتی چیز ہوگی۔ جب کھولا تو اس نے خشک روٹی مولا نے نکالی، خشک روٹی مولا نے نکالی اور تناول کر، یہ دن ہو گیا۔ یہ کون چرائے گا؟ بات چرانے کی نہیں ہے، میری بیٹیوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ نا خاموشی سے اس کے اندر روغن ملا دیتی ہیں، بیٹیاں ترس کھا کے کہ بابا نہ جانے کیا کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں، تاکہ وہ بیٹیاں میرے یہ کام نہ کریں میں نے اس طرح سے کیا۔ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تمام میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نہیں سمجھے علی بن ابی طالب ہے کون، ہم نے نہیں پہچانا علی بن طالب ہے کون۔ حضور تمام تر اللہ کی قدرت کو، ایک ہے اللہ رب العزت، اللہ کو اللہ بنائے کسی کو بہت کمال کا، اور پھر اس کی تعریف کرے، اس کا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کسی کو خلقت کی اس معراج پہ پہنچا دے کہ اس کو نام خود سمجھ میں نہیں ہے کیا کہیں علی، مطلب جو صفات جہاں منتہا ہو جاتی ہیں، تمام ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے سرکار، یہاں پہ تمام مظہر ختم ہے اللہ کا۔ اس زمین کے اندر، اس مادی جسم کے اندر جس طرح سے ہمارا زندگی میں گزر بسر ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا تھا۔ سوچئے گھر جا کے، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ اس زمین میں اس خاک میں علی سے بہتر کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ علی سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ تو جو تبارک اللہ احسن الخالقین ہے، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، جو اپنی تعریف اس طرح سے کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا رب کوئی ہے، میرے علاوہ کوئی رب ہے نہیں۔ اب جب وہ بنانے پہ آیا تو اس نے علی کو بنایا، کیونکہ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ اور مولا کائنات کے پیرنٹ دیکھو، تم جو کہ روٹی کھا نہیں سکتے جس طرح میں کھاتا ہوں، تم لوگ اپنے معاملات کرو، جو اللہ نے تمہیں حلال حرام بتایا اس پہ عمل کرو۔ علی سے مقابلہ مجھے ہو نہیں سکتا۔ نجف جاتے ہیں آپ لوگ، خدا کو لے کے گئے، مطلب کچھ ہی جگہیں ہیں ایسی جو آپ کو عزیز ہوں گی، کہتے ہیں موت آئے وہیں موت آ جائے، سکون ملے وہیں موت ملے۔ مولا کائنات نے اپنے دوست کو خط لکھا، کہا ایک گڑھے میں مجھے پھینک دیا جائے گا، قبر بھی نہیں کہہ رہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے علی کے لیے۔ علی نے سمجھا ہی نہیں کسی چیز کو، اس نے کسی چیز کو حیثیت دی۔ آپ کہیں لالچ ہو شخص کسی چیز کو، کسی خاطر میں نہیں لے کے آیا دنیا کو، معافی حق کو، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر بہترین اصل کھانا ہو تو میں کھا سکتا۔ مولا بھی یہ کہنا، پاکستان میں کسی پولیس والے کہہ رہا کہ حضور اگر رشوت ملتی وہ دے دیتا، تمہاری رشوت دینا حرام ہے، علی کے لیے اصل کھانا حلال ہے۔ فرق ہے اس کے اندر، کہ اگر چاہتا تو میں کر سکتا تھا، علی نے اپنے آپ کو حلال کو اپنے آپ کے لیے حرام کیا۔ کیوں مولا آپ نے نہیں کہا اسی شہر میں کچھ افراد ہیں جب وہ تندور پہ یا نانوائی پہ جاتے ہیں تو ان کو خوشبو آتی ہے لیکن وہ خرید نہیں سکتے،
علی سے بات برداشت نہیں ہوتی ہے کہ علی اسی شہر میں رہے. کس شہر کی بات ہو رہی ہے حضور؟ کوفے کی بات ہو رہی ہے. کون سا کوفہ؟ علی کو کل نہیں پتا اس کوفے کا. آپ بھوکے سو رہے ہیں, بچیاں آپ کو بہترین کھانا کھلانا چاہ رہی ہیں, آپ منع کر رہے ہیں. کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کوفے کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں. علی, یہ کل جب حسین کو مارنے کے لیے گھر سے لوگ نکلیں گے, یہ لوگ نہیں نکلیں گے. جب حسین سفیر اس شہر میں آئے گا, یہ لوگ نہیں نکلیں گے. جب نماز کے وقت تمام مصلی موجود ہوں گے اور نماز ختم ہوتے وقت حسین کا سفیر ایک دفعہ پیچھے دیکھے گا اور اس کو یہ کہنا پڑے گا یا اشباح رجال, یہ لوگ نہیں ہوں گے. ان کی خواتین بہانے سے ان کو گھر لے جائیں گے. علی, یہ وہ شہر ہے. اس کے لیے آپ اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں. کون سے کوفے کے لیے, کن بچوں کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ اپنے یتیموں کو آپ پڑھیں تو وصیت امام حسن علیہ السلام کو, اللہ اللہ فی الایتام. اور شرط مولانا نے نہیں رکھی. کہیں جو مولانا نے کہا کہ حسن یتیموں کا خیال رکھنا, کہیں یہ کہا کہ شیعہ بچوں کے یتیموں کا خیال رکھنا, کہیں کہا مسلمان بچے ہوں یتیموں کا خیال رکھنا. نہ اسلام کی شرط رکھی نہ تشیع کی شرط رکھی. جہاں بچہ یتیم ہو حسن اس کا خیال رکھنا. علی رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے. جو اللہ کی رحمانیت ہے وہ علی نظر آتی ہے. علی کو فرق نہیں پڑتا کہ یتیم بچہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. یہ بچہ یتیم میں سے سرپرست نہیں ہے, میں ایسا سرپرست ہوں. ایسا مولا ہو عزیزان, ایسا چاہنے والا آپ کا آقا ہو, اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہو کہ نماز کے وقت ان کے سر کو زخمی کر دیا جائے. گھر میں جائے تو ایک دفعہ بعض دفعہ مومنین یا مسلمان چاہنے والے پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں مولانا کے ساتھ بھلائی کریں لیکن سمجھ نہیں ہوتے کہ زحمت زیادہ بڑھ جاتی ہے. مولا کہتے ہیں کہ حسن ان سے کہو کہ باہر ہو جائے. مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیٹیاں رو اور باہر تک آواز ہے. مختصر میں کہوں مولا کہ یہی شہر ہوگا. آج جو چاہنے والے ہیں نا, آج آپ کی بات سن کے رک جائیں گے, لیکن کل یہی شہر ہوگا اور اسی شہر میں اعلان ہوگا کہ سنو گھروں سے باہر نکلو, خارجیوں کی ایک ٹولی آ رہی ہے. جس کو خارجی کو ٹولی کہیں گے نا, اسی شہر میں رہنے والے آپ کے اولاد ہوں. یہی زینب ہوگی, یہی امام سجاد ہوں گے, یہیں پہ آپ کی بیٹیاں ہوں گی. سیعلم الذین ظلموا منقلبون ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرک. لا الہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمیں معرفت محمد و محمد حاصل ہو. انشاءاللہ افطار کے بعد تقریباً جو ٹائم دیا ہے 10 o'clock شب قدر کے اعمال شروع ہوں گے, اور جو لوگ رک رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کی دعا مستجاب و مقبول ہو, ان کی عبادتیں قبول ہوں. لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں اس رات کو غنیمت جانیں. 2 کام اگر آپ کر سکتے ہیں, ایک استغفار جتنا پڑھ سکتے ہیں, اور ایک زیارت سید شہداء. 2 کام کر لیجیے گا, کچھ نہیں ہوگا آپ سے. استغفار میں بھی لمبی تصویر نہیں پڑھیں, جتنا ممکن ہو, کیونکہ آج کی ایک رات ہے. انشاءاللہ آپ کو پھر موقع ملیں گے اور بھی راتیں آئیں گی. لیکن یہ جو امام کی روایات ہیں اس کے اندر کوئی بس شاید مجھے سمجھ میں نہ آ رہا ہو, شاید میں اس طرح سے بیان نہ کر پا رہا ہوں, لیکن ایک بڑی تعداد ہے ائمہ کی احادیث کی اس رات کو غنیمت جانیں. تو استغفار کیجیے اور زیارت سید الشہداء. اگر نہیں کر سکتے, جو لوگ اعمال کرنا چاہتے ہیں اعمال کریں, مفادی کے اندر مفصل موجود ہے. یاد رکھیں اپنے احباب کو, خاص طور پہ جنہوں نے آپ پر احسان کیا ہے, جو آپ کے اساتذہ ہیں, آپ کے والدین ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی دعا تو لگی ہے, اس کو اپنی دعا میں مت بھولیے. بڑی نعمت ہے آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی دعا, کسی بڑے بزرگ کی, جس نے بھی آپ کی دعا کی ہے کہ آج آپ اہل فرش عزا بیٹھے ہیں, اس کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا بحق محمد بنت المامون بحق علی و دلال بحق فاطمہ و فاطر السماوات والارض بحق حسن و المحسن بحق حسین و تقلیم الاحسان بحق علی و طاہر و جلیل و حسین علیہ السلام. لا الہ پروردگار, جو لوگ پریشان ہیں پریشانیوں دور فرما, جو مریض ہیں ان کو شفایاب کر, جو لوگ جو جائز حاجات ہیں خدا ان کو پورا فرما. قائم علیہ محمد کی ذوق میں تنجیل ہو, ہمیں ان کے اصحاب و انصار عوام میں شامل کیا جائے. اس سورہ فاتحہ میں جملہ